اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت بڑا روحانی کینسر ہے۔ کینسر آپ کو پتہ ہے بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اگر روحانی ہو تو اور زیادہ خطرناک، اور وہ سارے گناہوں کا سردار ہے۔ وہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ اور قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بتوں کے ساتھ کیا ہے کہ بتوں کی گندگی اور جھوٹ بولنے سے بچو، یعنی شرک کے ساتھ جھوٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے جتنی بھی منفی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نیگیٹو، لالچ، دھوکہ، فریب، فساد، یہ سب کے پیچھے جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی سچ بولنا شروع کر دے، اس کو چھوڑ دے جھوٹ کو، تو پھر برکت، ہدایت، ایمانداری، آنیسٹی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرشتوں نے جو کہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ تو جو یہ زمین پہ پیدا کر رہا ہے انسان، یہ زمین پہ فساد کرے گا، یعنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ فرشتوں نے اسی کی بات کی تھی۔ انہوں نے عبادات کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کی کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ نہیں کرے گا، لیکن یہ کہا کہ یہ فساد کرے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے فساد، اور فساد جھوٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت دنیا جو افراتفری کا شکار ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، اس کی وجہ کہ ساری دنیا میں جھوٹ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، اور یہ ساری جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں یہ جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر فساد رک جائے، امن قائم ہو جائے، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ زمین جنت بن جائے گی۔ جنت کی مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، جنت تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن یہاں امن اس طرح ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین حق کافروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو پہلی گفتگو فرمائی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، تو میں کیسا انسان؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں میری سب سے بڑی یہی خوبی تھی جو انہوں نے بیان کی۔ خوبیاں تو اور بھی تھی حضور میں، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ یہ ایک نبی کا تعارف وہ لوگ کرا رہے ہیں کہ جن کو ابھی پتہ نہیں یہ نبی ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعوت نبوت دی کہ اگر میں سچ بول رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بہت بڑا سچ اور بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو جب یہ بات
سمجھ میں آ جائے گی تو پھر یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ سچ جو ہے وہ فساد کو کیسے روکتا ہے، جھوٹ فساد کیوں پھیلاتا ہے۔ ایک برنارڈ شاہ ویسٹرن اسکالر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا کرٹیسزم کرتا تھا، تنقید کرتا تھا، لیکن اس کو یہ کہنا پڑا کہ اس نے کہا there would be peace in world only and only if Muhammad of Arabia comes today. یعنی دنیا میں امن صرف ایک ہی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لے آئے۔ یہ وہ سچائی کی طاقت ہے، یہ وہ صادق ہونے کا ایک معجزہ ہے کہ وہ آدمی جو ہمیشہ حضور کے خلاف لکھتا تھا اس کو بھی یہ بات ماننی پڑی، اور اس نے پھر آگے جا کہا کہ ہی واز دی سیویئر آف ہیومینٹی، یعنی وہ انسانیت کا نجات دہندہ تھا۔ وہ دیکھیں جو نہیں مانتے، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، وہاں وہ نہیں مانتے تھے کافر، تو انہوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں، یا یہ نہیں مانتا تھا اس نے یہ بات کی۔ اس دور میں بھی بات ہوئی، اس دور میں بھی بات ہوئی، اور بات ہوئی سچ کی۔ اس لیے قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک واضح پیغام دیا، آیت نمبر 81، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حضور آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب حق آتا ہے، سچ آتا ہے، تو باطل اور جھوٹ بھاگ جاتا ہے، اور باطل تو ہمیشہ بھاگنے ہی والا ہے۔ تو اس لیے اگر آج ہم جھوٹ چھوڑ دیں، اسی لمحے ایک عہد کریں، تو ہمارے اندر روحانی طاقت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ بے شمار تبدیلیاں ہم اپنے گھر میں، اپنی ذات میں اور اپنے ارد گرد محسوس کریں گے۔ اور جو روحانیت ڈھونڈنے والے لوگ ہیں ان کو سچ پر آنا پڑے گا۔ جس وقت سچ بولنا شروع کر دیا جائے گا، آٹومیٹیکلی اندر سے روحانیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، دینداری آ جائے گی، ایمانداری آ جائے گی، آنیسٹی آ جائے گی۔ سچ بولنا جو ہے، اس کے بعد پھر آدمی رشوت تو نہیں دے سکتا، کرپٹ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری تو بیماریاں جھوٹ کی ہیں۔ جتنی بھی بیماریاں اور جن چیزوں کی وجہ سے دنیا میں فساد پیدا ہوا، وہ عام طور پہ تاریخ میں بیان کی جاتی ہیں، زر، زن، زمین، تین چیزیں۔ ان تینوں چیزوں کے پیچھے لالچ ہے، اور لالچ بھی جھوٹ جو ہے وہ لالچ کو بھی جنم دیتا ہے، اور لالچ کی وجہ سے ہی فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اگر سچ بولنا شروع کر دیا جائے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، تو آپ یا میں، ہم اپنے اندر بے شمار ایسی روحانی تبدیلیاں دیکھیں گے جو پہلے ہمیں ان کا علم نہیں تھا، اور یہ چیزیں بالکل جو اس وقت ہمارے پس پردہ ہیں یا کنفیوژن میں ہیں، وہ واضح ہوتی جائیں گی۔ یہ سچ کی برکت ہے، اور جھوٹ کی وہ نحوست ہے کہ فساد کی بھی جڑ ہے، لالچ کی بھی جڑ ہے، غیبت، چغلی، ہر شے کی جڑ جھوٹ ہے، اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہوتی ہے۔ اور سچ کی یہ جو کرامات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سچ کیا چیز ہے۔ لہذا ہم جب یہ دیکھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے، تو وہاں یہ ایسی ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کئی دوسرے گناہ کر سکتا ہے، مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد آدمی مومن نہیں رہتا، منافق ہو جاتا ہے۔
اس لیے ایمان دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، تجدید ایمانی کے لیے توبہ کر کے سچ کی طرف آنا پڑے گا۔ اور جس وقت ہم اس طرف آ جائیں گے، یہ ایسی طاقت ہے اور یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ آج دنیا میں اگر 70-80% لوگ پوری ورلڈ میں اگر سچ بولنا شروع کر دیں میرے سمیت، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہ جو افراتفری، ہیرا پھیری، ناپ تول میں کمی، چیزوں میں ملاوٹ، یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا معاشرہ آج جھوٹ میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ میرا ایک شعر آخر میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا پرانا شعر ہے، بہرحال اس دور میں امجد سچ کیا ہے یہ جھوٹے بہتر جانتے ہیں، جو ساری باتیں سچ کہہ دے اس دور میں وہی جھوٹا ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما، اس فتنے کے دور سے محفوظ رکھ اور ہمیں سچ کی طرف گامزن فرما، اپنے حبیب پاک کا صدقہ رحمت برکت نازل فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علیہ